عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ نثری قواعد کے حصہ دوم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جملوی تقلیب اور جملوں کا صرفی تجزیہ کرنا سیکھا تھا۔ آج ہم جملوں کا نحوی تجزیہ، طور اور لفظ سازی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے سیکھتے ہیں جملوں کا نحوی تجزیہ۔ پیارے بچوں، آپ مبتدا اور خبر سے تو واقف ہی ہیں۔ عام طور پر کسی بھی جملے کے یہ دو حصے ہوتے ہیں۔ کسی جملے کا ابتدائی حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے، مبتدا، اور مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے خبر کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر، رات بھر خوب بارش ہوئی۔ اس جملے میں رات بھر مبتدا اور خوب بارش ہوئی خبر ہے۔ جس جملے میں صرف یہ دو اجزاء پائے جاتے ہوں اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مفرد جملہ کی ایک اور پہچان، اس میں صرف ایک فعل پایا جائے گا۔ اب اس جملے پر بھی غور کیجیے۔ میں اس سے ملنے گیا مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں مبتدا، اس سے ملنے گیا خبر نمبر 1، مگر حرف عطف ہے، وہ مبتدا، گھر پر نہیں تھا خبر نمبر 2 ہے۔ اس جملے میں 2 مبتدا اور 2 خبریں ہیں، اور دونوں خبریں اس سے ملنے گیا، میں اس سے ملنے گیا، وہ گھر پر نہیں تھا، دونوں خبریں یا دونوں فکرے اپنی جگہ مکمل مفہوم ادا کرتے ہیں۔ دونوں حصوں میں کسی ادھورے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں، جو حروف عطف تو، مگر، کہ، پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ سے جوڑے جاتے ہیں۔ مرکب جملے میں ایک سے زیادہ فعل ہوں گے، لیکن جملے کے حصوں میں ادھورے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ اب اس جملے کو بھی دیکھیے۔ وہ لڑکا جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے میرا ہم جماعت ہے۔ اس جملے میں وہ لڑکا مبتدا ہے اور 2 خبریں ہیں، پیڑ کے نیچے کھڑا ہے اور میرا ہم جماعت ہے۔ ان دونوں خبروں کو جو سے جوڑا گیا ہے، اور جو ضمیر موصولہ ہے، اور ضمیر موصولہ یعنی جو، جس، جن وغیرہ کے الفاظ، تو ان الفاظ سے پہلے یا بعد کے حصے میں معنی میں ادھورا پن محسوس ہوتا ہو تو ایسے جملے کو مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ وہ لڑکا جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے، صرف ایک خبر کہیں، صرف اتنا ہی کہیں تو جملے میں ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے، بات مکمل نہیں معلوم ہوتی۔ ضمیر موصولہ کے بعد آنے والا فقرہ تابع فقرہ کہلاتا ہے، جبکہ خبر نمبر 2 اصل فقرہ کہلائے گی، اور اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سے زیادہ فعل ہوں گے، لیکن فقروں میں ادھورے پن کا احساس ہوگا۔ امید ہے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے کی ساخت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح جملوں میں لفظوں یا کلمات کے جوڑ کو نحوی ساخت اور ان اجزاء کو الگ کرنے کا نام نحوی تجزیہ ہے۔ ابھی ہم نے جس طرح جملوں سے مبتدا، خبر، حرف عطف، خبر، تابع فقرہ، اصل فقرہ،
شناخت کر کے ان کے بارے میں لکھا، اسے ہی جملوں کا نحوی تجزیہ کہتے ہیں۔ چند جملے آپ کی کتاب کے اور دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، یہ سن کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مفرد جملہ ہے، یہ سن کر مبتدا ہے، ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی خبر ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مرکب جملہ ہے یہ، ہمیں یقین ہو گیا، پہلا مفرد جملہ، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دوسرا مفرد جملہ، اور بیچ میں کے حرف عطف ہے جس کے ذریعے ان دونوں مفرد جملوں کو جوڑا گیا ہے۔ ہمیں مبتدا ہے، یقین ہو گیا خبر، ضرور کوئی مبتدا، غلط فہمی ہوئی ہے خبر۔ تیسرا جملہ، گورا وہی حرکتیں کرتا تھا جو لیفٹینی کے منافی تھی۔ مخلوط جملہ ہے، گورا مبتدا ہے، وہی حرکتیں کرتا تھا، خبر ایک ہے جو ضمیر موصولہ ہے، لیفٹینی کے منافی تھی، تابع فکرہ، اور یہ خبر نمبر 2 ہے۔ آئیے اب مشقی سرگرمیوں کا نحوی تجزیہ بھی کر لیں۔ پہلا جملہ ہے، اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تیزی اور تندی سے حکم ملنے لگے۔ اور سے جوڑا گیا ہے، یعنی یہ مرکب جملہ ہے، اور مرکب جملہ اس کا نحوی تجزیہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی، مفرد جملہ نمبر 1 ہے اور حرف عطف ہے، خوب تیزی اور تندی سے حکم ملنے لگے، مفرد جملہ نمبر 2 ہے۔ اب اس کا مزید تجزیہ کرتے ہوئے لکھیں گے، اس کے بعد مبتدا ہے، ڈرل شروع ہوئی خبر ہے۔ اسی طرح سے دوسری جانب خوب تیزی اور تندی سے مبتدا ہے، حکم ملنے لگے خبر ہے۔ دوسرا جملہ، پہننے کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو، ضمیر موصولہ آ گیا، یعنی مخلوط جملہ ہے، گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تجزیہ کر لیں۔ پہننے کو مبتدا ہے، وہ چیز دی جا رہی ہے، اصل فکرہ ہے، اور جیسا کہ ابھی بتایا جو کے بعد کا جو بھی فکرہ ہوگا وہ تابع فکرہ ہوگا، تو جو ضمیر موصولہ ہے گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے، یہ تابع فکرہ ہے۔ وہ چیز دی جا رہی ہے، خبر نمبر 1 ہے، اور گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ تیسرا جملہ انتہائی آسان، کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے، ایک فعل، ایک مبتدا، ایک خبر، یعنی یہ مفرد جملہ ہے۔ کان پر مبتدا، کھجلی محسوس ہوتی ہے، خبر۔ یہ تھا نحوی تجزیہ۔ اب ہم آتے ہیں طور کی جانب، لیکن اس سے پہلے مختصر سا اعادہ فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں، کیونکہ اسی کی بنیاد پر آپ کو طور سمجھ میں آئے گا۔ فعل یعنی کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا ہو یا جس پر کام کیا گیا ہو۔ انگریزی میں بھی آپ جانتی ہیں، فعل مینس ورب، فاعل سبجیکٹ، مفعول آبجیکٹ۔ اب ان جملوں پر
غور کیجیے. میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. دوسرا جملہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی. اور تیسرا جملہ ہے ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے. میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. اس جملے میں فعل ہے پڑھ چکا ہوں. فاعل یعنی کام کرنے والا آپ جانتی ہیں اچھی طرح. فاعل میں ہے اور پڑھنے کا کام چونکہ کتاب پر ہوا ہے اس لیے کتاب مفعول ہے. میں فاعل، کتاب مفعول، پڑھ چکا ہوں فعل. دوسرے جملے میں کاٹ دی فعل ہے، اس نے فاعل ہے اور میری بات مفعول ہے. اس نے میری بات کاٹ دی. ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے. چھکے چھڑا دینا فعل ہے، ہمارے فوجی فاعل ہے اور دشمن مفعول ہے. ان تینوں جملوں میں فاعل یعنی کام کرنے والا کون ہے؟ وہ جانا پہچانا ہے. تو جس جملے میں فاعل جانا پہچانا ہو اور اس کے فعل کا اثر، اس کے کام کا اثر مفعول پر پڑتا ہو تو ایسے عمل کے طور کو طور معروف کہتے ہیں. فاعل معروف ہو تو طور معروف کہتے ہیں. اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے. رسی کاٹ دی گئی. رسی مفعول، کاٹ دی گئی فعل. دوسرا جملہ ہے پھول گلدانوں میں سجائے گئے. پھول مفعول، گلدانوں میں سجائے گئے. سجائے گئے فعل ہے. وقت رہے ٹکٹ بھی خرید لیے گئے. ٹکٹ مفعول، خریدا گیا فعل ہے. ان تینوں جملوں میں فاعل کون ہے؟ یعنی رسی کاٹنے والا، پھول سجانے والا، ٹکٹ خریدنے والا کون ہے؟ نہیں معلوم، مگر جملے کے مفہوم سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کرنے والا، کوئی نہ کوئی فاعل ضرور موجود ہے. تو جب جملوں سے کسی فاعل کا پتہ تو چلتا ہے، یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے، مگر کام کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں، تو ایسے عمل کے طور کو طور مجہول کہتے ہیں. اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے. ہوا چلی، دن نکلا، گھوڑے دوڑ پڑے. پہلے جملے میں ہوا فاعل اور چلی فعل ہے، چلنا فعل ہے. دوسرے جملے میں دن فاعل اور نکلا فعل ہے. تیسرے جملے میں گھوڑے فاعل اور دوڑ پڑے فعل ہے. ان تینوں جملوں میں مفعول نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کے فعل کا اثر خود فاعل پر پڑ رہا ہے. جس جملے میں مفعول نہ پایا جائے، جملے میں ایسے طور کے عمل کو طور معدولہ کہتے ہیں. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب جملے میں فاعل معلوم ہو تو اسے طور معروف، فاعل معلوم نہ ہو تو طور مجہول، اور مفعول موجود نہ ہو تو اسے طور معدولہ کہتے ہیں. معروف مانے جانا پہچانا، مجہول نامعلوم، غیر موجود جو موجود ہے ہی نہیں. آئیے
اب مشقی سرگرمیاں بھی دیکھ لیں۔ 3 جملے ہیں۔ میری ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر ہوئی ہے۔ دوسرا جملہ ہے سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے، اور تیسرا جملہ ہے مل گئی مجھ کو جو قسمت میں سزا لکھی تھی۔ پہلا جملہ، میری ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر ہوئی ہے۔ جملے کی طوالت پر مت جائیے، کتنا لمبا کتنا طویل جملہ ہے یہ مت دیکھیے، صرف فعل، فاعل اور مفعول تلاش کیجیے، کیونکہ اسی کی بیس پر طور سمجھا ہے ہم نے۔ فعل ہے بسر ہوئی ہے، بسر ہونا فعل ہے۔ کیا بسر ہوئی ہے؟ تو جواب ہے زندگی یا میری ساری زندگی۔ ریڈ کلر سے میں نے یہ دونوں چیزیں دکھائی ہیں۔ میری ساری زندگی بسر ہوئی ہے۔ یاد کیجئے گا، ہوا چلی، کام خود ہوا تھا، دن نکلا، اس میں بھی کام خود ہوا تھا۔ اسی طرز پر زندگی بسر ہوئی، یعنی یہاں بھی کام خود ہوا ہے، اور کام کا، فعل کا اثر فاعل پر پڑا ہے، یعنی یہاں پر زندگی فاعل ہے، یہاں پر مفعول نہیں ہے۔ بسر ہونے کا اثر زندگی پر ہی پڑا ہے، اور جس جملے میں مفعول موجود نہ ہو اسے طور معدولہ کا جملہ کہتے ہیں۔ یہ ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر جواب آپ کا ہوگا طور معدولہ۔ طور تو ہم نے پہچان لیا کہ معدولہ ہے، اب اسے دوسرے طور میں تبدیل کرنا ہے۔ ہدایت کیا تھی؟ ذیل کے جملوں کے طور تبدیل کیجیے اور ان کے نام لکھیے۔ کس میں؟ وہ ہدایت واضح نہیں، اس لیے ہم طور معروف اور طور مجہول دونوں میں ہی طور بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے طور معروف میں بدلنے کی کوشش کریں گے اس جملے کو، اور طور معروف یعنی فاعل جانا پہچانا ہو، یعنی ہمیں اس میں فاعل لگانا ہے۔ اب فاعل کیسے لگائیں گے؟ میں نے، ہم نے، اس نے، انہوں نے، ان میں سے کچھ بھی لکھیے، جملے میں فاعل آ جائے گا۔ میں نے ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر کی ہے۔ اس نے ساری زندگی خنجروں کی، فاعل ان الفاظ کے لگانے سے آ جاتا ہے۔ تو یہاں ہم میری کی مناسبت سے میں نے کو فاعل تصور کریں گے، اور ہمارا جواب اس طرح ہوگا، میں نے ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر کی ہے۔ میں نے فاعل ہو گیا جو ہم نے میری کی مناسبت سے لیا۔ میں نے ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر کی ہے۔ بسر کی ہے فعل ہو گیا، زندگی مفعول ہو گیا، میں نے فاعل ہو گیا، سب کچھ آ گیا، طور ہوا معروف۔ اب طور مجہول بنائیں گے، یعنی فاعل ہٹانا ہے، اور ہمارا جواب ہوگا ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر کی گئی۔ ہم نے فاعل ہٹا دیا، مفعول پر فعل کا اثر پڑ رہا ہے، طور ہو گیا مجہول۔ دوسرا جملہ جو بہت ہی آسان ہے، سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ طور معروف ہے کیونکہ اس میں سہراب نے رستم کو زمین پر گرا دیا۔
گرا دیتا ہے فعل ہے، سہراب گرانے والا ہے یعنی فاعل ہے، اور رستم جو ہے اسے گرایا گیا ہے اس لیے وہ مفعول ہے، طور معروف ہے۔ اب اس کو طور مجہول میں اگر تبدیل کرنا ہو تو فاعل ہٹا دیں گے یعنی سہراب نکال دیں گے، جواب ہوگا رستم زمین پر گرا دیا گیا، یہ طور مجہول ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو کہ جملے کا مفہوم اس طرح ہو کہ احساس ہو کہ کسی فاعل نے کام کیا ہے۔ اگر آپ رستم زمین پر گرا ایسا لکھتے تو مفہوم میں گرانے والے کا پتہ نہیں چلتا، ایسا معلوم ہوتا کہ رستم خود زمین پر گرا ہے، اس لیے گرا دیا گیا اس طرح سے لکھیں گے، رستم زمین پر گرا دیا گیا، کس کے ذریعے وہ نہیں معلوم یعنی طور مجہول ہے۔ جس طرح ہم انگریزی میں ایکٹیو سے پیسیو وائس بناتے ہیں بائے لگا کر، بس اسی طور پر طور مجہول بنے گا، رستم زمین پر گرا دیا گیا۔ اب بچہ طور معدولہ، اور طور معدولہ کا جملہ اس طرح بنے گا، رستم گرا یا رستم گر گیا۔ گر گیا اس فعل کا اثر فاعل پر پڑا، رستم پر پڑا، رستم گر گیا۔ تیسرا جملہ ہے، مل گئی مجھ کو جو قسمت میں سزا لکھی تھی۔ تینوں جملے ڈرامہ رستم و سہراب سے ہی لیے گئے ہیں، اور یہ جملہ دراصل ایک مصرع ہے۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس مصرعے کو جملے کی صورت میں ڈھالیں گے، جس سے ہمیں فعل، فاعل اور مفعول تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس مصرعے کا جملہ یوں بنے گا، جو سزا قسمت میں لکھی تھی وہ مجھے مل گئی۔ فعل ہے سزا ملنا، سزا مل گئی، اور سزا کسے ملی ہے؟ مجھے سزا مل گئی، یعنی مجھے مفعول ہے اور سزا ملنا فعل ہے۔ سزا کس نے دی نہیں پتا، لیکن سزا دینے والا کوئی تو ہے، طور مجہول ہے، اس جملے میں بھی طور مجہول ہے۔ اب ہمیں اس جملے کو طور معروف اور طور معدولہ میں کنورٹ کرنا ہے۔ سمپل ہے، معروف میں فاعل لگائیں گے اور جواب ہوگا جو سزا قسمت میں لکھی تھی اس نے مجھے دی۔ اس نے، کسی نے تو دی ہوگی، تو اس نے یہ ہم نے یہاں پر فاعل لگا دیا، اس نے مجھے سزا دی جو میری قسمت میں لکھی تھی، جواب طور معروف۔ تیسرا، سزا ملی، مجھے سزا ملی، جو سزا قسمت میں لکھی تھی مجھے ملی۔ صرف سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ پر ہم کو نظر رکھنی ہے، اس پر دھیان دینا ہے، وہ کس فارم میں آئے گا اس کے حساب سے ہمارا طور مجہول، معروف اور طور معدولہ بنے گا۔ اب یہاں پر مجھے سزا ملی، سزا ملنے کا عمل مجھ پر ہوا، طور معدولہ ہے۔ امید ہے اب آپ کو طور پہچاننا اور طور تبدیل کرنا آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں لفظ سازی کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات یہ آپ کو بتا دوں کہ ابتدائی اسباق و نظموں کے جو لیکچرز آپ کے کالج چینل پر دستیاب نہیں، وہ آپ سبھی مومن اس چینل پر دیکھ سکتی ہیں، امتحانات کی تیاری میں آپ کو کام آئیں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں لفظ سازی کی جانب۔ لفظ سازی معنی لفظ بنانا۔ ہماری زبان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ
کہ وہ دیگر زبانوں کے الفاظ کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ اردو میں عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں کے ایسے بہت سے الفاظ رواج پا گئے ہیں۔ لفظوں کے استعمال کی ضرورت کے پیش نظر ان تمام زبانوں کے الفاظ اردو میں ایک دوسرے سے جوڑ کر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی لفظ سازی سے یعنی الفاظ کو جوڑنے سے زبان کے ذخیرہ الفاظ میں خوب اضافہ ہوا ہے، جس کی چند مثالیں ذیل میں دی جا رہی ہیں۔ ہندی پلس ہندی، یعنی آپ کو اس عنوان کے تحت دو الفاظ جو جڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں پہلا اور دوسرا دونوں لفظ ہندی زبان کا ہوگا۔ آپ بیتی، آپ بھی ہندی لفظ ہے، بیتی بھی ہندی لفظ ہے۔ آگ بگولا، ہندی ہندی، اسی طرح سے نیچے فارسی پلس فارسی، یعنی دونوں الفاظ فارسی زبان کے ہیں۔ اور پہلا مرکب لفظ زبان، دراز، زبان بھی فارسی سے آیا ہے اور دراز بھی فارسی زبان سے لیا گیا۔ اسی طرح سے پاک دامن، آتش فشاں، زبردست وغیرہ۔ تیسری زبان جس کا فائدہ ہماری زبان کو پہنچا عربی ہے۔ عربی جمع عربی سے، یعنی دو الفاظ جو مرکب عربی اور عربی سے بنے ہیں وہ ہے بقرعید، بکر پہلا لفظ، دوسرا عید، دونوں عربی کے ہیں۔ بقرعید، جامع مسجد، حاضر جواب، عالی شان۔ اسی طرح سے اب ہندی اور فارسی، ان دو زبانوں کے الفاظ کو ملانے سے بھی کئی الفاظ بنے، جس کے لیے پہلی مثال دی ہے نیک چلن۔ پہلا لفظ ہندی، دوسرا لفظ فارسی کا ہے۔ گلاب ہندی، جامن فارسی۔ گھوڑے سوار، گھوڑ سوار ہونا چاہیے تھا، ہندی اور فارسی کے ضم ہونے سے بنا۔ تار گھر اور گھر داماد، یہاں پر گھر جو ہے وہ ایک جگہ پر دوسرے مقام پر آیا ہے اور ایک جگہ پر پہلے مقام پر، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مرکب لفظ غلط تو ہے، اور گھر چونکہ ہندی کا لفظ ہے اس لیے تار گھر یہاں نہیں آئے گا، غلط ہے۔ اسی طرح سے عربی پلس ہندی، فارسی پلس عربی، انگریزی پلس ہندی، ان الفاظ کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ ویسے بھی ہم نے 11th میں یہ بھی سیکھا تھا، اس جماعت میں آپ پڑھ کر ذہن نشین کر لیجئے، ہو سکتا ہے انہی الفاظ میں سے آپ کو امتحان میں پوچھ لیا جائے۔ یہ ہوا لفظ سازی کا، یعنی لفظ بنانے کا ایک طریقہ۔ اب ان الفاظ پر بھی غور کیجئے۔ میٹھا سے مٹھائی، کالا سے کالک، موٹا سے موٹا پن یا موٹاپا، چار سے چوتھائی، زندہ سے زندگی۔ میٹھا، کالا، موٹا، چار، زندہ، یہ تمام صفات ہیں اور انہیں صفات میں کچھ تبدیلی سے الفاظ بنے جو اسم ہو گئے۔ میٹھا سے مٹھائی بنا تو مٹھائی اسم ہو گیا، کالک اسم ہو گیا، موٹاپا اسم ہو گیا۔ اگلی مثالیں، آنا سے آہٹ، سینا سے سلائی، سجانا سے سجاوٹ، کھیلنا سے کھیل، پھسلنا سے پھسلن، آزمانا سے آزمائش۔ تو آنا، سینا، سجانا، کھیلنا، پھسلنا، آزمانا، یہ تمام فعل کے مصدر ہیں اور انہیں مصدروں میں کچھ تبدیلی کر کے جو الفاظ بنے وہ اسم ہو گئے، یعنی آنا فعل تھا اور اس سے بننے والا لفظ آہٹ اسم ہو گیا۔ اسی طرح سے سینا فعل تھا، اس سے بن گیا اسم سلائی۔
تو اس طرح لفظ سازی کے ہم نے دو طریقے دیکھے. پہلا، کسی ایک زبان کے یا دو مختلف زبانوں کے الفاظ ملانے سے، یعنی ہندی جمع ہندی، ہندی جمع فارسی، انگریزی جمع فارسی وغیرہ. دوسرا طریقہ، مصدر کے بعد لاحقوں کے اضافے سے، جیسے یہاں پر اوپر مثالیں ہم نے دیکھی تھی، آنا سے آہٹ، سجانا سے سجاوٹ وغیرہ. اور اسی ضمن میں اسی طریقے سے ہم نے صفات سے بھی اسم بنانے کا طریقہ دیکھا تھا. اسی طرح سے الفاظ بنانے کا، لفظ سازی کا ایک طریقہ اور ہے، جس میں ایک لفظ میں صوتی تبدیلی سے نئے الفاظ بنتے ہیں. صوت منے آواز، آواز کی تبدیلی سے نئے الفاظ بنتے ہیں، جیسے کھیلنا سے کھلاڑی، کھلواڑ. اس صوتی تبدیلی کو تصریف کہتے ہیں. اور تصریف کا یہ عمل کیسے واقع ہوا، اس کے لیے مثال دی گئی ہے ہماری کتاب میں. لفظ کھیلنا. کھیلنا یہ فعل ہے، یہ اسے مصدر کہہ لو. اب اس مصدر سے علامت مصدری نہ نکلنے سے، نہ جو ہے اس کو علامت مصدر کہتے ہیں. آنا، جانا، کھیلنا، کھانا، نہ علامت مصدر ہے، جسے ہم فعل کے طور پر بھی جانتے ہیں. تو اس میں سے نہ نکلنے سے نیا لفظ کھیل رہا. اس نئے لفظ میں اندرونی صوتی تبدیلی واقع ہوئی، یعنی لفظ کھیل کا حرف علت یہ نکل کر کھل رہ گیا. اب اس کے بیچ میں سے بھی حرف علت یہ نکالا گیا. کھیلنا سے کھیل ہوا، پھر کھل ہوا، جس کے بعد اڑی کی آوازوں کا اضافہ کیا گیا، اڑی اس میں جوڑ دیا گیا، نیا لفظ بنا کھلاڑی. اور اسی طرح سے کھل میں واڑ ملا کر کھلواڑ بنا دیا گیا. اس طرح اندرونی صوتی تبدیلیوں سے جو لفظ سازی ہوتی ہے، جو الفاظ بنائے جاتے ہیں، اس کو داخلی تصریف کہتے ہیں، جس کی دوسری مثالیں بھی یہاں پر دی ہوئی ہیں. جلنا سے جلن اور جلاپا، نہ ہٹا کر جلن اور پھر جلاپا بنایا. مردہ سے مردار، مردگی. اردو میں بہت سے عربی الفاظ بھی شامل ہیں جو اسی طرح داخلی تصریف سے بنتے ہیں. ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. مثلاً قتل، قاتل، مقتول، قتال، کتاب، کاتب، مکتوب، کتبہ وغیرہ. آئیے اب مشقی سرگرمیاں بھی حل کر لیتے ہیں. پہلی سرگرمی جو دی ہوئی ہے، داخلی تصریف کے پیش نظر نئے الفاظ بنانے ہیں. جذب سے ہم بنائیں گے جذبہ، جاذب، مجذوب. فرض، فرضی، فریضہ، مفروضہ. طلب سے بنائیں گے طلبی، طالب، مطلوب. شجر کا شجری، شجرہ، مشجر. دوسری سرگرمی ہے، کچھ الفاظ دیے ہیں ہم کو، مرکب الفاظ ہیں جو فارسی ہندی وغیرہ سے مل کر بنے ہوئے ہیں. نیچے خانوں میں کون سا لفظ فٹ ہوگا وہ لکھیں گے. جیسے یہاں پر پہلا لفظ ہے خوش پوش. اب خوش فارسی لفظ ہے، پوش بھی فارسی لفظ ہے. اب الفاظ کہاں سے لیے گئے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت مطالعے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ گھر پر کرتی رہیے گا ڈکشنری لے کر. فی الحال آپ یہ جو الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں باکس میں لکھتی جائیے کون سا لفظ کس خانے میں آئے گا. خوش پوش
فارسی کے الفاظ ہیں تو آپ فارسی کے کالم میں لکھیں گی۔ تیز دھار، تیز فارسی لفظ، دھار ہندی لفظ، یعنی فارسی ہندی کے کالم میں آئے گا۔ تیسرا لفظ ہے تراش، خراش، فارسی، تیز قدم عربی فارسی، چال ڈھال دونوں ہندی کے الفاظ ہیں تو ہندی، تفریح گاہ عربی فارسی، ڈاک ٹکٹ ہندی انگریزی، مٹر گشت فارسی ہندی، ادھ کھلا پھول ہندی، خوشبودار تیل فارسی ہندی، بیش قیمت عربی فارسی، گرم جوشی فارسی، نو عمر عربی فارسی، کتب خانہ عربی فارسی، لغت نویسی عربی فارسی، بس اڈا انگریزی ہندی، بس انگریزی لفظ ہے، اڈا ہندی لفظ ہے، کفن چور عربی ہندی۔ اگلی سرگرمی ہے صفات سے اسم بنانا، بہت آسان ہے، اب 11ویں میں بھی بنا چکی ہیں۔ کمزور سے کمزوری، دبلا سے دبلا پن، سفید سے سفیدی، گندا گندگی، محنتی محنت، اور آخری سرگرمی ہے فعل سے اسم بنانا ہے، بخشنا سے بخشش، جلنا سے جلن، اکتانا سے اکتاہٹ، لگنا یا لگانا سے لگاوٹ، اور اترنا سے اتار۔ اس طرح سے شعری قواعد کا ہمارا یہ حصہ مکمل ہوتا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں پر ضرور غور کیجئے گا، ضرور حل کیجئے گا، کیونکہ آپ کو پیپر میں صرف مرکب الفاظ عربی ہندی فارسی یہی نہیں پوچھے جائیں گے، ہو سکتا ہے صفات سے اسم، افعال سے اسم یا داخلی تصریف سے بھی نئے الفاظ بنانے کے لیے پوچھا جائے۔ تو آپ ان تمام سرگرمیوں پر بہت دھیان دیجئے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ملیں گے شعری قواعد کے ساتھ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔